بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُندٌ لَّكُمْ يَنصُرُكُم مِّن دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا چنانچہ تم اس کے کاندھے پر سوار ہو اور اس کے رزق میں سے کھاتے رہو اور جان لو تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے کیا تم آسمان والے سے بے نیاز ہو گئے بے پرواہ ہو گئے اس بات سے کہ وہ تمہیں زمین میں دھسا دے یا تمہیں ریزہ ریزہ کر دے اس حال میں کہ تم لرز جاؤ یا تم آسمان والے سے بے نیاز ہو گئے اس بات سے کہ وہ تمہارے اوپر دھول بھری آندھی کا عذاب مسلط کر دے چنانچہ تم جان لو کہ میرا ڈرانا کیسا سخت ہے وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ اور تم سے پہلے جن لوگوں نے بھی جھٹلایا وہ جان لے کہ میری پکڑ کتنی سخت ہے کیا وہ نہیں دیکھتے پرندوں کو کس طرح وہ ان کے اوپر ہیں اس حال میں کہ وہ اپنے پروں کو پھیلاتے بھی ہیں اور پروں کو سمیٹتے بھی ہیں رحمان کے علاوہ انہیں کون ٹھہرے رکھتا ہے بے شک وہ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے امن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن ان الكافرون الا في غرور رحمان کے مقابلے میں کون سا لشکر ہے جو ان کی مدد کر سکتا ہے بے شک کافر کھلے دھوکے میں ہے امن هذا الذي يرزقكم ان امسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور اللہ کے علاوہ کون ہے کہ اگر اللہ ان کا رزق روک لے تو وہ ان کو رزق عطا کرے بل لجوا فی عتو ونفور بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ دھوکے میں اور بغاوت پر اتارو ہیں افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم کیا وہ شخص جو اوندھے منہ جا رہا ہو وہ سیدھا راستہ پا سکتا ہے یا وہ شخص سیدھا راستہ پائے گا جو سیدھے راستے ہی کی طرف گامزن ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ وہ ہے جس نے تمہارے کان بنائے تمہاری آنکھیں اور تمہارے دل بنائے بہت کم تم شکر ادا کرتے ہو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا اور اسی نے تم سب کو جمع کیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ اگر سچا ہے تو یہ کب ہوگا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ بے شک اس کا علم اللہ کے پاس ہے اور میں تو صرف کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں فلما رأوه زلفة سیئت وجوہ الذین کفروا وقیل هذا الذی کنتم به تدعون چنانچہ جب آپ انہیں دیکھیں گے کہ اس چیز سے ان کا سامنا ہو رہا ہے تو ان کے چہرے بگڑ جائیں گے
کفروا، جنہوں نے کفر کیا ان کے چہرے بگڑ جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا یہی وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا یا جس کی طرف تمہیں بلایا جاتا تھا۔ قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے پوچھئے کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر اللہ مجھے اور میرے ساتھ والوں کو ختم کر دے یا ہمارے اوپر رحم کرے تو کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچانے والا ہے؟ قل هو الرحمن آمنا به وعلیہ توکلنا فستعلمون من هو فی ضلال مبین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ رحمان وہ ہے جس کے اوپر ہم ایمان لائے اور ہم نے اسی پر بھروسہ کیا، اور تم جان لو کہ وہ کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں۔ قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا خیال ہے آپ کا کہ اگر اللہ ان کے پانی کو تہوں میں داخل کر دے، نیچے اتار دے، تو کون ہے جو ان کے لیے صاف شفاف پانی لے کر آئے گا؟ یہ سورہ قلم سورہ ملک کا دوسرا رکوع ہے، اور سورہ ملک کے تعارف میں بات آئی تھی، سورت کی فضیلت کے تعلق سے، اس سورت کی اہمیت کے تعلق سے اور تفصیل سے بات آئی تھی۔ اس رکوع کے اندر اللہ رب العالمین نے خاص طور پر اپنی توحید کا ذکر کیا ہے، اور خاص طور پر اللہ رب العالمین نے اپنی طاقت کا، اپنے مقام اور مرتبے کا ذکر کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کون ہے، اللہ کی طاقت کیا ہے، اللہ کے حق کیا ہیں، اور اللہ رب العالمین کی قدرت کیا ہے۔ اس رکوع کے اندر اللہ رب العالمین نے اس کو کھول کھول کر الگ الگ پیرائے میں، الگ الگ انداز میں، الگ الگ طریقے سے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر یہ بات بیان فرمائی کہ اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور فرش بنا دیا۔ فرش جو ہوتا ہے جیسے ٹائلس ہے، یہ ایسی چیز ہوتی ہے کہ نہ تو انسان کے لیے بہت زیادہ سخت ہوتی ہے، نہ بہت زیادہ نرم ہوتی ہے۔ یعنی اگر اتنی زیادہ نرم ہو جائے کہ جس کی وجہ سے انسان کا پاؤں بھی اس کے اوپر نہ پڑے، یا پاؤں کے رکھنے میں اس کو تکلیف ہو، اس کا پاؤں اندر دھس جائے یا اندر چلا جائے تو اس سے بھی انسان پریشان ہو جاتا ہے، یا اتنی زیادہ سخت ہو، اتنی زیادہ سخت ہو کہ انسان کسی طرح اس پہ اپنا پاؤں رکھ ہی نہ سکتا ہو، اتنی زیادہ سخت ہو، اس کے اندر بھی انسان پریشان ہو جائے۔ اللہ رب العالمین نے زمین کی مثال فرش سے دی کہ جس طرح ایک فرش ہوتا ہے انسان کے لیے، وہ نہ زیادہ سخت ہوتا ہے نہ زیادہ نرم ہوتا ہے، بلکہ وہ معتدل ہوتا ہے، اعتدال والا ہوتا ہے، انسان اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے زمین کی مثال دے کر بیان فرمایا کہ اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور فرش بنا دیا، چنانچہ تم اس کے کاندھے پر سوار ہوتے ہو، یعنی اس کے اوپر چلتے ہو، اس کو استعمال کرتے ہو، اس کو برتتے ہو۔ وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور اس کے رزق میں سے کھاؤ۔ یعنی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ نے جو حلال چیزیں، جو پاکیزہ اور طیب اور طاہر چیزیں زمین سے اگائی ہیں، یعنی اس شکل کے اندر جو کھانے کی چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں کو اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان کو کھاؤ۔ مثلا پھل ہیں، سبزیاں ہیں، اسی طریقے اور کئی چیزیں، اور وہ چیزیں جن کا تعلق زمین سے ہے، یعنی جو پیٹرول ہے یا اسی طرح کئی چیزیں زمین سے نکل رہی ہیں، ان کو ڈائریکٹ انسان نہیں کھاتا ہے لیکن ان کے ذریعے کھاتا ہے۔ یعنی کئی چیزیں ایسی ہیں کہ کھانے کی تو نہیں ہیں لیکن اس کی انسان تجارت کرتا ہے، خرید و فروخت کرتا ہے، بیچتا ہے، خریدتا ہے۔ زمین میں سے نکلنے والی چیزیں، کانوں میں سے نکلنے والی چیزیں، ان کو انسان اس طرح سے ان کو کھاتا ہے کہ ان کو بیچ کر اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں حکم دیا کہ اس سے کھاؤ۔ اسی لیے ایک بہت مشہور و معروف بات ہے، بہت عام بات ہے کہ کوئی انسان اگر حلال کما رہا ہے، حلال اور طیب کے لیے محنت کر رہا ہے اور اس کے لیے کوشش کر رہا ہے، یہ سوچ کر کہ مجھے حلال کمانا ہے اور حرام سے بچنا ہے، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کے اوپر بھی بڑے بڑے وعدے ہیں۔ یعنی کوئی انسان صرف یہ تصور نہ کرے کہ جو چیزیں ہم عبادت سمجھتے ہیں وہ تو بہرحال عبادتیں ہیں، یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اسی طرح کئی ساری چیزیں جن کا تصور ہمارے ذہنوں میں ہے کہ عبادت، تو وہ تو عبادت ہے ہی صحیح، لیکن اس کے علاوہ ایسی چیز جو بظاہر دنیا کے کام ہیں لیکن ان دنیا کے کاموں کے اندر اللہ رب العالمین کا حکم اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ اگر یہ سامنے ہے اور یہ ساتھ میں ہے اور اس کے اوپر عمل ہے تو وہ چیز بھی انسان کے لیے عبادت بن جائے گی۔ جیسا کہ ایک واقعہ ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی آئے،
یا صحابہ اکرام کے مجمع کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بات بیان فرمائی کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے ملاقات کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو ثواب عطا فرماتا ہے. اپنی میاں بیوی کے تعلق جو ہے اس وقت اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کو ثواب دیا جاتا ہے اس تعلق کی وجہ سے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ثواب کیسا؟ یہ تو ایک انسان کی فطری ضرورت ہے, یہ تو اللہ رب العالمین نے انسان میں ضرورت رکھ دی ہے, وہ اس کو پوری کر رہا ہے. فرمایا اگر یہ شخص کسی غلط جگہ پر اپنی ضرورت یا خواہش کو پوری کرتا تو اس کو گناہ ملتا یا نہ ملتا. اگر یہ اپنی بیوی کے علاوہ یا جو جائز اللہ نے اس کی بیوی کو جائز کرا اس کے علاوہ کہیں اور اگر یہ کام کرتا تو اس کو عذاب ملتا یا نہ ملتا؟ صحابہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ملتا, یعنی اگر وہ زنا کرتا تو اس کو گناہ ملتا. تو کہا جس طریقے سے زنا غلط جگہ پر اپنی خواہش کے پورے کرنے کی وجہ سے عذاب ہے, اسی طرح صحیح جگہ پورے کرنے کی وجہ سے ثواب ہے. تو اسی طرح کئی ساری چیزیں جو دنیاوی معاملات میں انسان تاجر ہے, تجارت کر رہا ہے, لیکن اللہ اور اس کے رسول کی پاسداری کرتے ہوئے ملازم ہے, وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ جو میرا باس ہے, میرا مالک ہے, اس سے پہلے مجھے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے. ہو سکتا ہے میں اس کو دھوکہ دے دوں, 8 گھنٹے کی ڈیوٹی کی بات ہوئی ہے کہ 8 گھنٹے کے عوض سے مجھے 15-20 ہزار روپے تنخواہ دے گا, میں ڈنڈی مار کر 7 گھنٹے کر سکتا ہوں, 7.5 گھنٹے کر سکتا ہوں, یہ میرا جو باس ہے یا ذمہ دار جو ہے یا میرا سیٹ ہے اس کو پتہ نہیں چلے گا. یہ کر سکتا ہے وہ, لیکن اس لیے نہیں کر رہا ہے کہ نہیں اس سے بڑا جو میرا آقا ہے, اس سے بڑا جو مالک ہے, یعنی اللہ رب العالمین کے سامنے مجھے جواب دینا ہے, تو میں یہ کام نہیں کروں گا. جب وہ یہ کام نہیں کر رہا ہے, اللہ سے ڈر رہا ہے, تو اس کی یہ نوکری بھی اور یہ ملازمت بھی, اسی طرح کوئی سا بھی اس کا دنیاوی کام اللہ رب العالمین اس میں ثواب عطا فرمائے گا. اور حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اللہ رب العالمین کا مخصوص چیزوں پر اجر عظیم کا وعدہ ہے, خاص چیزوں پر, یعنی ایسا اجر کہ جس کو کاؤنٹ انسان کر ہی نہیں سکتا. یعنی اللہ رب العالمین نے جو بات بیان فرمائی یا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ثواب بیان فرمایا بطور تمثیل اور بطور مثال کے ہیں. حقیقت میں اللہ کتنا دے گا اس کو کوئی شریک اور کوئی شمار نہیں کر سکتا. تو حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کوئی انسان اگر حلال اور طیب رزق کما رہا ہے اس لیے کہ میں اس کو حلال جگہ پر خرچ کروں گا, تو اللہ رب العالمین کا اس شخص کے لیے بھی اجر عظیم کا وعدہ ہے, یعنی بڑا اجر اللہ اس کو عطا فرمائے گا. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ زمین سے چیزیں نکل رہی ہیں, ڈائریکٹ کھانے والی چیزوں یا انڈائریکٹ, ان تمام کو کھاؤ, ان کا استعمال کرو. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ, اور یہ جان لو تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے, یعنی ان چیزوں کے استعمال کرنے میں اللہ کے حدود کی رعایت کرو. اللہ نے جن باتوں کے کرنے کا کہا ہے ان کے حساب سے کرو, اور جو کام کرنے کا منع کرا ہے اس سے رک جاؤ. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ. ایک موٹی سی بات ہے کہ جب بہت سے مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر انسان کو واعظ و نصیحت کی بات یا انعام اور اکرام کی بات یا نوازش اور خوشخبری کی بات کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو اثر انداز نہیں ہوتی ہے, یعنی انسان کبھی انعام کے لالچ میں نہیں آتا ہے. وہ خاص طور پہ تعلق ہوتا ہے بالغیب, یعنی ایسی چیزیں جن کو انسان نے دیکھا نہیں ہے, مثلا عذاب ہے یا انعام ہے, اس طرح کی چیزیں. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر انسان کو جنت کی نعمتوں کے اوپر یا اللہ رب العالمین نے جو انعامات دیے ہیں ان کے لالچ میں کبھی انسان کوئی کام نہیں کرتا ہے, تو کبھی نہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ ڈر کی وجہ سے وہ کام کر لیتا ہے, عذاب کی وجہ سے وہ کام کر. مثال کے طور پہ اگر کوئی انسان ٹریفک رول ہے, ٹریفک رولز میں سے ہے کہ ریڈ لائٹ کراس نہ کرے, یہ رول ہے اس کا کہ کوئی ریڈ لائٹ کراس کرے گا اگر تو اس کا نقصان بھی ہے اور دوسرا جرم بھی ہے. تو کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ اس کو نقصان کی پرواہ نہیں ہوتی ہے, یعنی وہ دیکھ رہا ہے کہ ریڈ لائٹ ہے لیکن کوئی چالان بنانے والا نہیں ہے یا وہاں پر کیمرے نہیں ہے, تو وہ انسان جو ہے ریڈ لائٹ کراس کر کے نکل جاتا ہے. حالانکہ ریڈ لائٹ کراس کرنا ایک اس کی جان کا جوخم بھی ہے, اس لیے کہ دوسری جگہ کی جو گرین ہے, اگر اس کی ریڈ ہے تو دوسری جگہ کی گرین ہے, اور گرین والا جب آئے گا نا اگر تو وہ رکے گا نہیں, وہ بریک نہیں لگائے گا کیونکہ اس کی لائٹ تو گرین ہے, وہ سیدھے نکل جائے گا. اب اس کی وجہ سے اس کا نقصان ہو سکتا ہے, لیکن چونکہ کوئی چالان بنانے والا وہاں موجود نہیں ہے, کوئی حوالدار وہاں پہ کھڑا ہوا نہیں ہے, کوئی سختی کرنے والا وہاں پر موجود نہیں ہے, اور کیمرے بھی وہاں پر موجود نہیں ہے, تو یہ انسان دھڑام سے نکل جاتا ہے, بولے نہیں بولے جو ہوگا دیکھا جائے گا.
تو اسی طریقے جس طرح دنیا کے اندر کئی بار انسان سزا کی وجہ سے کہ مجھے اس کام کے کرنے پر سزا ملے گی تو وہ اس سے رک جاتا ہے، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے جہاں جہاں انعام کے وعدے فرمائے ہیں وہیں سزا کا بھی ذکر کیا ہے، اور سزا کو بھی اللہ رب العالمین نے کھول کھول کر بیان فرمایا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کھول کھول کر بیان فرمایا۔ اسی لیے جو ایک بات ہے عام طور پہ بڑی مشہور و معروف ہے، ہم سنتے رہتے ہیں، بہرحال کبھی کم علمی کی وجہ سے یا سبقت لسانی کی وجہ سے ہم نے کہیں بھی ان باتوں کو کہ بھائی صرف جو ہے خوشخبریاں سناؤ، ڈراؤ مت، یعنی صرف جو ہے معروف کی بات کرو، منکر کو مت چھیڑو، یا دعوت کے اندر صرف جو ہے میٹھی میٹھی باتیں کرو، کڑوی اور تلخ باتیں مت کرو۔ یہ اللہ رب العالمین کا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، سلف صالحین کا کسی کا طریقہ نہیں ہے۔ جہاں اللہ رب العالمین نے امر بالمعروف کا کہا ہے وہی نہی عن المنکر بھی کہا ہے، اچھائی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا۔ جہاں اللہ رب العالمین نے انعامات کا ذکر کیا ہے وہی اللہ نے سزا کا بھی ذکر کیا ہے۔ صرف میٹھی میٹھی چند باتیں بیان کر دینا اور ایسی باتیں جو تھوڑی سی سننے والے پر بھی بار گزر رہی ہوں، سننے والے پر بھی شاق گزر رہی ہوں، یا کہنے والے کی ہمت نہیں ہو رہی ہو، یہ ساری چیزوں سے بچ جانا یہ دعوت کے اسلوب میں سے نہیں ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ نہیں ہے، بلکہ مکمل دین کی دعوت، اس میں انذار بھی ہے، یعنی جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشیر ہیں وہیں نذیر بھی ہیں، جیسا آگے انما انا نذیر مبین، جہاں میں خوشخبری سنانے والا ہوں وہیں ڈرانے والا بھی ہوں۔ دونوں پہلو دین کی دونوں باتیں، اہل کتاب کی طرح رویہ نہیں ہونا چاہیے جو اہل کتاب کا ہے، بعض دین کی باتیں بیان کرتے ہو، قرآن نے کہا اہل کتاب کے بارے میں پھر تو بعض چیزیں تو بیان کرتے ہو، بعض کو چھپا لیتے ہو۔ تو امت محمدیہ کا طریقہ ہے کہ مکمل بات بیان ہونا چاہیے، یعنی دین کی چھوٹی سی بات بھی، اس لیے کہا جاتا ہے کئی بار بھائی چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں، ان باتیں پہ دھیان نہ دیا جائے، یہ تو مستحبات میں سے ہیں، یہ تو نفل میں سے ہیں، یہ تو سنت غیر مؤکدہ میں سے ہیں۔ دعوت تو مکمل دین کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوکنے کے طریقے سے لے کر دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے حکومت کری، کیسے نظام سنبھالا، کیسے قرآن کا قانون نافذ کیا، دعوت تو مکمل ہے۔ اب یہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کسی حکمت کی وجہ سے کبھی کسی بات کو تھوڑا سا بیان نہیں کیا جاتا ہے، یا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کسی حکمت کی وجہ سے کسی بات کو سختی سے بیان کیا جاتا ہے یا کسی بات کو نرمی سے بیان کیا جاتا ہے، لیکن اصول یہ ہے کہ دعوت مکمل دین کی ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے جو باتیں بیان فرمائی ہیں ان تمام باتوں کو بیان کرنا اور ان تمام باتوں کے نفاذ کی کوشش کرنا یہ ایک ایمان والے کی ذمہ داری ہے۔ ہاں اس میں ایک چیز ضرور ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مشہور و معروف حدیث ہے کہ یسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا، کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، ان کے لیے مشکلیں پیدا مت کرو، اور ان کو خوشخبریاں سناؤ، ان کو ڈراؤ مت۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی انسان سے کوئی ایسا کام ہو جاتا ہے جو خلاف سنت مثلاً یا نفل یا مستحب کے خلاف ہے تو اس کو یہ تو کہا جائے گا کہ بھائی یہ کام مناسب نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن اسے ایک عمل کی وجہ سے اس پہ اتنا خطرناک فتویٰ لگا دینا یا اس کو اتنا خطرناک ڈرا دینا، جو بنی اسرائیل کا جو مشہور واقعہ ہے کہ 99 قتل کر کے وہ نکلا تو اس کو کسی صاحب نے اتنا ڈرا دیا، 99 قتل تو نے کر دیا، تیری تو مغفرت ہی نہیں ہوگی، اتنا اس کو ڈرا دیا، اتنا ڈرا دیا، اس نے اگر مغفرت ہونا ہی نہیں ہے تو 100 بھی کر لوں تو کیا ہے، 1000 بھی کر لوں تو کیا ہے، اس نے ایک اور قتل کر دیا، بولے ٹھیک ہے میں 100 ہی کر لیتا ہوں، مغفرت ہی نہیں ہوگی تو بات ہی ختم، کیونکہ اس کو غصہ آ گیا اس بات کو بھی، اتنا مجھے ڈرا رہا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی رحمت وسیع ہے، دعوت کے پہلو کے اندر بھی یہ بات ہے کہ بات مکمل ہو، جہاں نماز کے پڑھنے کی بات ہو وہی نماز کے ترک پہ جو عذاب ہے اس کی بھی بات ہو، جہاں روزہ رکھنے کی فضیلت کی بات ہو جہاں وہیں روزے چھوڑنے پر جو وعید ہے اس کی بھی بات ہو، لیکن آسانی کے ساتھ، اطمینان اور سکون کے ساتھ، اور وہ حدیث سامنے رکھ کر جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مشہور و معروف حدیث ہے، بلکہ غالباً حدیث قدسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں جا کر اعلان کر دو کہ میرے رحمان اور رحیم والی صفت جو ہے، یعنی میں رحمان اور رحیم ہوں، یہ میری صفت میرے قہر اور جبر والی صفت پر غالب ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو رحمان اور رحیم سے شروع کیا ہے، اس صفت کو اللہ رب العالمین نے سب سے آگے اور سب سے نمایاں رکھا۔ اب ان دو آیات کے اندر بلکہ آگے کے آیات تک اللہ رب العالمین نے اپنے عذاب کا ذکر کیا ہے کہ یہ چیزیں ہیں، اگر انسان اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق زندگی نہیں گزارتا ہے تو یہ مراحل ہیں اور یہ مرحلے آنے والے ہیں۔
اب یہاں پر جو آیات آ رہی ہیں تمام کے تمام آیات، بلکہ آخر تک ہی جہاں اللہ رب العالمین نے اپنے توحید کا بیان الگ الگ اسلوب میں کیا، اور جہاں اللہ رب العالمین نے اپنے عذاب کا ذکر کیا، وہاں سب سے پہلے میرے اپنے سمجھنے کی بات ہے اور پوری امت محمدیہ علیہ الصلوۃ والسلام کے سمجھنے کی بات ہے، کہیں ہم بھی کفار مکہ کی طرح یا مشرکین مکہ کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سے بے فکر اور بے پرواہ یا بے لاپرواہ تو نہیں ہو گئے۔ جو قرآن نے کہا امین تم من فی السماء، کیا تمہیں اطمینان ہو گیا ہے اس بات سے کہ جو آسمانوں میں ہے یا آسمان والا جو ہے یعنی اللہ رب العالمین، کیا تمہیں اس بات سے اطمینان ہو گیا ہے کہ وہ تمہارے چہرے نہیں بگاڑے گا، یا تمہیں اطمینان ہو گیا ہے اس بات سے کہ وہ تم کو لرزہ طاری تمہارے اوپر نہیں کرے گا، یا تمہیں اطمینان ہو گیا ہے اس بات سے کہ وہ تمہارے اوپر دھول بھری آندھی نہیں ڈالے گا۔ یعنی اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو بھی اور تمام لوگوں کو ابھارا ہے اس بات کے اوپر کہ وہ رجوع الی اللہ کریں، یعنی اپنے گناہوں سے معافی، اللہ رب العالمین کے دربار میں معافی تلافی کر کے اپنے گناہوں کی بخشش کرا لیں، اس لیے کہ یہ تمام کے تمام چیزیں آج بھی ہیں، آج بھی ہیں۔ یعنی اللہ رب العالمین کا جو وعدہ اور وعید ہے وہ قیامت تک کے آنے والے تمام انسان کے لیے ہے۔ آج مسلمان اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، جو حالات اس وقت ہیں اور جس دور کے اندر ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس وقت عالم یہ ہے، حالت یہ، حالانکہ اس کو اگر ہم سوچیں بیان نہ کرا جائے تو بیان نہ کرنے سے حالات بدلیں گے نہیں، بلکہ بیان کرنے سے انشاءاللہ بدل جائیں گے کہ امت بیدار ہوگی، امت کو پتہ چلے گا ماحول کیا ہے، امت کو پتہ چلے گا چل کیا رہا ہے، ہمارے خلاف کیا سازشیں ہو رہی ہیں، ہمارے خلاف کون کون سی باتیں ہو رہی ہیں، مسلمانوں کے خلاف کون کون سے قانون پاس ہو رہے ہیں، مسلمانوں کو پوری دنیا سے مٹا دینے کی کیا سازشیں ہو رہی ہیں۔ جب یہ پتہ چلیں گی تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اویئرنیس آئے گی، انسان بیدار ہوگا، اس کے اندر کم سے کم یہ پتہ چلے گا کہ ہمارے خلاف کتنا محاذ، کتنا خطرناک محاذ تیار ہو چکا ہے، ہمیں اس سے کس طرح بچنا ہے، رجوع الی اللہ بھی کرنا ہے، دنیاوی تدبیر بھی اختیار کرنا ہے، اور تمام وہ آلات یا وہ ہتھیار یا وہ چیزیں استعمال کرنا ہے جن کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ترغیب دلائی ہے۔ تو جو حالات ابھی ہیں، ان حالات کے اندر تو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ حالت یہ ہے کہ انسان رات کو اگر سو رہا ہے، اس کو اطمینان نہیں ہے کہ میری صبح کس حال میں ہوگی، اس کو نہیں پتا ہے، کوئی دعوے کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ میری صبح اطمینان کے ساتھ ہوگی، میری صبح پرامن ہوگی۔ یعنی جن حالات کے اندر زندگی گزار رہا ہے، کسی انسان کو کچھ لمحے کے لیے بھی بھروسہ نہیں ہے کہ میرا جان، میرا مال، میری عزت اور میرا ایمان محفوظ ہے۔ اس طرح سے باطل بالکل سروں پر سوار ہو چکا ہے، سروں پر مسلط ہو چکا ہے۔ لیکن اس کے بعد بھی جہاں مسلمانوں کا ایٹیٹیوڈ ہے، مسلمانوں کا طریقہ ہے، مسلمانوں کی شادیاں، مسلمانوں کے پروگرام، مسلمانوں کی غمی، یہ تمام اجتماعی نظام ہیں، اتنے اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے خلاف ہیں کہ ان کو دیکھ کر لگتا نہیں ہے کہ یہ قوم پر اتنی بڑی قیامت آنے والی ہے، دیکھ کر لگتا نہیں کہ ایسا لگتا ہے بہت آسودہ قوم ہے، بہت خوشحال قوم ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ پوری دنیا کے اندر ان کی حکومت ہے، پوری دنیا میں ان کا چرچا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ ان کی حکومت کا وہ دور ہے جو پہلے دور تھا جہاں مسلمانوں کی حکومت میں سورج جو ہے غروب نہیں ہوگا، شاید یہ اس دور کے اندر زندگی گزار رہے ہیں۔ لگتا ہے بہت زیادہ طاقت ان کے پاس ہے، بڑے بڑے ممالک ان کے پاس ہیں، بڑی بڑی حکومتیں ان کے پاس ہیں، یا جو اللہ کے ساتھ ان کا ایسا معاملہ ہے کہ اللہ کے اتنے فرما بردار ہیں، اتنے اطاعت شعار ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے خلاف کوئی کام ہی نہیں کرتے ہیں کہ اللہ کی مدد آئے گی ان کے ساتھ۔ ایسا لگتا ہے کہ مسلمان بہت اطمینان سے زندگی گزار رہا ہے، آنے والی قیامت کا احساس تک نہیں ہے مسلمانوں کو کہ حالات کتنے خراب ہو چکے ہیں اور حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن اس کے بعد بھی اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ ہمارا رجوع الی اللہ نہیں بڑھ رہا ہے، یعنی اللہ کی طرف رجوع جو ہونا چاہیے، اللہ سے مانگنا، اللہ کے سامنے سجدہ کرنا، اللہ کے سامنے جو ذکر و اذکار اللہ کے لیے کرنا، اسی طریقے تمام تر وہ معاملات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں ان میں اضافہ ذرا سا نہیں ہو رہا ہے، اضافہ تو بہت دور کی بات ہے، اس کے اندر کمی ہوتی چلی جا رہی ہے، کمی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اسی لیے شاید کئی مرتبہ بات آئی ہے کارگزاری کے طور پہ، وہ آج پھر ایک بار دہرا لی جائے کہ جب ہمیں یہاں سے نکالنے کی سازش ہو رہی تھی، اس ملک سے نکالنے کی، اور ہو رہی تھی کہ ہو رہی ہیں، ایسا نہیں کہ اب نہیں ہو رہی تھی، اس وقت عالم یہ ہے کہ مسلمان پروٹیسٹ میں جا رہا ہے، مسلمان خواتین پروٹیسٹ میں جا رہی ہیں۔ خیر ہمارے بڑوں نے کہا تھا گئے تو جائیں گے انشاءاللہ جب بڑوں کی طرف سے آواز لگے گی، لیکن ادھر بڑوں کی آواز ہے پروٹیسٹ کی، تو پروٹیسٹ میں چلے گئے،
بالکل قریب پروٹیسٹ میں مسجد لگی ہوئی ہے، وہاں حیا علی الصلاح حیا علی الفلاح کی منادی آواز لگا رہا ہے، مؤذن آواز لگا رہا ہے، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ پروٹیسٹ میں 2000 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد کے اندر ایک صف نہیں بن رہی ہے۔ یعنی عالم یہ ہے کہ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھائی نماز، جو مصیبت آتی تھی اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ فرماتے ہیں ہم نے تو ہمارا حال یہ دیکھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ ذرا آندھی تیز چل جاتی تھی تو مسجدوں کی طرف دوڑ جاتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب یا قیامت آ گئی ہو۔ اتنے زیادہ حساسیت نماز کے مسئلے میں، قرآن نے کہا آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے اللہ کی مدد کو شامل حال کرو، جس کے بارے میں کہا کہ جس نے نماز چھوڑ دی گویا کہ وہ ایسا ہو گیا اس نے کفر کرا۔ اتنی سخت ترین وعیدیں، اتنی سخت ترین الفاظ اللہ کے نبی علیہ السلام کے، جو آپ رحمت للعالمین ہیں، پوری امت کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، آپ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ چند نوجوانوں کو اکٹھا کروں اور ان سے کہوں جنگل جاؤ اور لکڑیاں لے کر آؤ اور ان لوگوں کے گھروں میں آگ لگا دوں جو بلا شرعی عذر کے گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں۔ اتنی سخت ترین وعید اللہ کے نبی علیہ السلام کی نماز کے تعلق سے۔ صحابہ اکرام اپنا عمل بتا رہے ہیں کہ لوگوں کو آج کیا ہو گیا، بڑے بڑے مسائل، حالانکہ صحابہ اکرام جب بتا رہے ہیں وہ اسلامی حکومت تھی، جب صحابہ بتا رہے ہیں وہ خیر القرون چل رہا ہے، صحابہ کا دور چل رہا ہے، جس دور کے بارے میں خیر القرون قرنی، صحابہ اکرام خود اپنے دور کے بدلے ہوئے حالات کو بتا رہے ہیں، حالانکہ وہ اپنے بدلے ہوئے جو حالات ان کے تھے وہ ایسا دور تھا کہ اسلام کے عروج کا دور تھا، مسلمانوں کی حکومت کا دور تھا، مسلمانوں کے پوری دنیا میں پھیلنے کا دور تھا، جزیرۃ العرب سے نکل کر دنیا میں اسلام کے غلبے کا دور تھا۔ لیکن انفرادی زندگی میں جو حالات تھوڑے سے بدلے، صحابہ اکرام متفقہ ہو کے بات بتا رہے ہیں کہ آخر کیا ہو گیا ہے لوگوں کو کہ آج تو ہم بڑے بڑے حالات آ جاتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ہم نے اللہ کے نبی کے دور میں اپنا حال یہ دیکھا ہے کہ جہاں تھوڑے سے حالات ہوتے مسجد کی طرف دوڑ جاتے، اور آج اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے ایسے نازک حالات کے اندر بھی امت جو ہے تہجد کی نماز اور دوسری نوافل تو بہت دور کی بات ہے، فرض تک کے اوپر نہیں آئی۔ تو آخر اس سے زیادہ کون سا سخت کوڑا اللہ کے عذاب کا، یا اس سے زیادہ اور کون سی سخت تنبیہ اللہ کی طرف سے ہوگی کہ اب تو باطل علی اعلان باتیں کہہ رہا ہے۔ پہلے تو اشارے میں اور کنائے میں کہی جاتی تھی، اب تو علی اعلان کہی جا رہی ہے کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ یہ کر دیں گے، علی اعلان کہا جا رہا ہے، اور ان کو کہنے پہ کوئی روک ٹوک نہیں ہے، ان کے کہنے پہ کوئی قانونی بندش نہیں ہے۔ 150 لوگ کہتے ہیں، ایک یا دو لوگوں پہ چھوٹی موٹی دھارا سامپردائک سدبھاؤ بگاڑنے کی لگا کر کے 2-4 دن میں ضمانت بھی مل جاتی ہے۔ آخر 100 میں 2 کو قید کرا، 98 تو آوارہ سانڈ کی طرح پھر رہے ہیں اور بکواس کرے جا رہے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے خلاف یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ وہ کر دیں گے جو ہے ان کا ارادے یہی ہے جو قرآن کریم میں اللہ نے خاص طور پہ اہل کتاب کے بارے میں کہا، اور مشرکین بھی اسی میں سے ہیں کہ ان کے جو منہوں سے بات نکل رہی ہے نا یہ مسلمانوں کے خلاف ہے، اور یہ چاہتے ہیں، اور جو ان کے دلوں میں ہے، جو قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر، دلوں میں تو اس سے بھی خطرناک ہے، دلوں میں اس سے بھی خطرناک ہے، منہوں سے اتنی خطرناک باتیں نکل رہی ہیں، تو جب منہ کی بات اتنی خطرناک ہے تو دل کی بات ان کی کتنی خطرناک ہوگی۔ تو ہمارا اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارا عالم بھی یہ ہو گیا ہے کہ ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ کا عذاب ہمارے اوپر نہیں آئے گا۔ ہم تو معمول ہو گئے ہیں آسمان والے سے کہ وہ ہمارے چہرے نہیں بگاڑے گا، وہ ہمیں مست نہیں کرے گا، وہ ہمیں بندر اور خنزیر نہیں بنائے گا، وہ دھول والا عذاب ہمارے پہ مسلط نہیں کرے گا، یا وہ آسمانوں سے پتھر یا زمین سے پانی کے فوارے نہیں نکالے گا۔ ہمارا عمل یہ بتاتا ہے کہ ہم معمول ہو چکے ہیں، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہونے والا نہیں ہے، حالانکہ اللہ حفاظت فرمائے اگر اللہ نہ کرے ہو گیا تو بڑا خطرناک معاملہ ہونے والا ہے۔ تو جب دین سے بھی انسان گیا اور دنیا سے بھی گیا تو پھر وہ کسی کام کا نہیں بچا۔ اگر دین کی وجہ سے، اسلام مسلمان ہونے کی وجہ سے انسان کے ساتھ حالات آ رہے ہیں، یا تو وہ جیت گیا اگر تو وہ غازی ہو جائے گا، اگر وہ قتل ہو گیا تو شہید ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسلمان کے لیے دونوں حال میں کامیابی ہے، یا تو غازی ہے یا شہید ہے۔ لیکن دین کے نام پہ اگر کہا ام الدین ہے نہیں، اللہ نہ کرے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ایک مثال کی بات ہے، چھوٹی سی مثال ہے، کسی مسلمان کی اب شادی ہو رہی ہے یا کوئی فنکشن ہو رہا ہے، اب اس فنکشن کے اندر اللہ نہ کرے کسی کا حملہ ہوتا ہے، کوئی دشمن حملہ کرتا ہے یا کچھ اللہ کا عذاب آتا ہے، کوئی کہہ سکتا ہے کہ مسلمان تھا اس وجہ سے میں شہید ہو گیا اس حال کے اندر؟
اللہ اور اس کے رسول کے طریقوں کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو پامال کیا جا رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول سے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ دشمنی کا اعلان ہو رہا ہے، صرف اس وجہ سے کہ وہ نام کا مسلمان ہے، عبداللہ عبد الرحمن اس کا نام ہے، صرف اس وجہ سے کہ اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ تو یہ طریقہ اہل کتاب کا تھا۔ یہود بھی یہی سمجھتے تھے کہ ہم تو بنی اسرائیل ہیں، ہم تو اللہ کے مقرب ہیں، ہم تو احبا ہیں اللہ کے، ہمارے ساتھ تو کچھ نہیں ہوگا، ہم تو جہنم میں بھی نہیں جائیں گے، جائیں گے بھی تھوڑے وقت کے لیے جائیں گے۔ تو یہ غلطی جو بنی اسرائیل کی تھی، اللہ نے پھر ایسی پھٹکار نازل کی ہے بنی اسرائیل کے اوپر، کہا کہ یہ مغالطے مت رہنا، اگر تم کافر ہو اگر اور ایمان کو چھوڑ چکے ہو تو بنی اسرائیل ہونا یا بنو اسماعیل ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ قرآن کریم اللہ نے کہا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی بن مریم، یعنی ہلا دینے والی آیت ایمان والوں کے لیے کہ اگر یہ آیت سامنے ہو اور اس کا مفہوم سامنے ہو تو انسانی مغالطے چھوڑ دے کہ امت محمدیہ میں سے ہیں تو بچ جائیں گے۔ بنی اسرائیل کی اللہ نے کہا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے جو کافر لوگ تھے، جو نافرمان تھے، جو اللہ کے باغی تھے، اللہ نے ان پر لعنت کری ہے۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، اور لعنت عام انسان کے ذریعے نہیں، علی لسان داؤد و عیسی بن مریم، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، دو جلیل القدر نبی، دونوں صاحب شریعت نبی، جن کو کتاب دی گئی ہے، دونوں کو کتاب اللہ دی گئی، داؤد علیہ السلام کو زبور دی گئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی گئی، دونوں صاحب شریعت نبی، دونوں کے بعد اللہ کا قانون ہے، اللہ کے احکامات، یہ نبیوں کی زبانی اللہ نے ان پر لعنت اور پھٹکار کری ہے۔ تو امت محمدی اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اگر یہ سوچتے ہیں کہ ہم معمون ہیں اس وجہ سے کہ اللہ، اچھا ایک بات اور جو وہ بھی آئی ہے بہرحال کئی مرتبہ، لیکن کیا ہوتا ہے کبھی دماغ سے سلپ ہو جاتی ہے، اس لیے مذاکرے ضروری ہیں۔ وہ یہ ہے کئی بار انسان یہ سوچتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، وہ دعا یہ ہے جو اللہ نے قبول کر لی، جو تین مشہور دعاؤں کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ نے اس میں سے ایک قبول کر لی، ایک رد کر دی، یا بعض روایتوں میں آتا ہے کہ دو قبول کر لی، ایک رد کر دی، لیکن بہرحال جو قبول کر لی وہ دعا تو متفق علیہ ہے، تمام امت کے علماء کا، تمام مسالک کا اتفاق اس بات کے اوپر، تمام مکتب فکر کا اتفاق اس بات کے اوپر کہ اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا تو قبول ہوئی ہے۔ وہ دعا یہ ہے کہ اے اللہ تو میری امت کو ایک دم ہلاک مت کرنا، جس طرح بنی اسرائیل یہ پچھلی امتوں کا نام و نشان مٹا دیا، ان کا نام لینے والا نہ بچا، ان کے کھنڈرات گواہی دے رہے تھے ہاں کوئی قوم آباد تھی پہلے، ان کے نشانات بد، لیکن ان کی نسلیں تک اللہ نے ختم کر دی، ان کا نام لیوا نہیں بچا کوئی، ایسا اللہ نے مٹایا کہ ایسا ہو گئے گویا کہ وہ تھے ہی نہیں دنیا کے اندر، کل عدم ہو گئے۔ تو کہا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا قبول ہوئی ہے، اللہ اس امت کو ایک دم ہلاک نہیں کرے گا۔ یہ بعض موقعوں پر غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے اس حدیث کے پس منظر کو یا مکمل چیز کو نہ سمجھنے کی وجہ سے، اور مکمل چیز یہ ہے کہ امت کا جو اطلاق ہوتا ہے وہ دنیاوی لوگوں کی بنائی ہوئی حدود پر نہیں ہوتا ہے۔ دنیاوی لوگوں نے جو اپنے دائرے بنا لیے کہ یہ ہمارا ملک ہے، تمہارا ملک ہے، اس ملک کے اندر آؤ گے تو ہماری پرمیشن لینا پڑے گی، اگر ہم دوسرے ملک جائیں گے ہمیں آپ کی پرمیشن لینا پڑے گی۔ یہ ویزا اور یہ پاسپورٹ یہ ساری دنیا کے لوگوں کے بنائی ہوئی چیزیں ہیں۔ اللہ کی زمین تو اللہ کی زمین ہے، پوری زمین اللہ کی ہے، اس میں کوئی حدود نہیں ہے، کوئی سرحد نہیں ہے، کوئی حد بندی نہیں ہے، پوری زمین اللہ کی ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں ایک جگہ پر یہ بات اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ جب فرشتے ان کے سامنے آئیں گے، تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، تو فرشتوں سے قالوا فیما کنتم، تم کس حال میں تھے؟ وہ کہیں قالوا کنا مستضعفین فی الارض، وہ فرشتوں سے کہیں گے ہم کمزور تھے، زمین میں ہماری طاقت نہیں تھی، ہماری حیثیت نہیں تھی، تو فرشتے کہیں گے الم تکن ارض اللہ واسعہ فتہاجروا، کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی جو تم ہجرت کر کے چلے جاتے؟ یعنی اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، اللہ کی زمین میں کوئی حدود و قیود نہیں ہے۔ تو زمین جب اللہ کی پوری ہے، پوری زمین اللہ کی حکومت، پوری زمین اللہ کی ملکیت ہے، تو اسی طریقے سے پوری زمین پر بسنے والے تمام مسلمانوں پر امت کا اطلاق ہوتا ہے۔ امت کا اطلاق کھجرانہ کے باشندوں رہواسیوں پہ نہیں ہوتا ہے کہ کھجرانہ میں رہنے والے ایک امت ہو گئے یا اندور میں رہنے والے ایک امت ہو گئے، بلکہ امت تو پوری کے پوری اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنے والے جو مسلمان ہیں وہ امت ہے، اور نہ ہی یہ کہ اپنا فرقہ یا اپنی جماعت یا اپنا مکتب فکر امت ہے، ورنہ لوگوں نے تو سب نے ایک دوسرے کو خارج کر رکھا ہے، ایک دوسرے کو سب نے خارج کر رکھا امت سے۔ ہماری نظر میں فلاں امت محمدیہ میں ہے ہی نہیں، ہماری نظر میں فلاں نہیں ہے، تو سب ایک دوسرے کی نظروں میں امت میں سے نہیں ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے جو امت محمدیہ کا اطلاق کیا ہے،
یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے کہ مسلمان جو ہے جو ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، ہمارے قبلے کا استقبال کرے، ہمارا ذبیحہ کھائے، اگر یہ مسلمان ہے تو یہ امت محمدیہ میں سے ہے۔ اب پوری دنیا کے اندر بسنے والے تمام انسان امت محمدیہ میں سے ہیں، تو اللہ کے رب العالمین کا جو وعدہ ہے یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر تمام مسلمانوں کو اللہ ایک ساتھ ہلاک نہیں کرے گا۔ لیکن اللہ کا یہ وعدہ نہیں ہے کہ ہندوستان کے رہنے والوں کو اللہ ہلاک نہیں کرے گا، یا ایک ساتھ اللہ امریکہ کے، یورپ کے رہنے والوں کو ایک ساتھ ہلاک نہیں کرے گا۔ اللہ حفاظت فرمائے، اگر مسلمان بغاوت پر آتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری نہیں کرتے ہیں، تو یہ اللہ کا وعدہ نہیں ہے۔ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ اللہ تمام کے تمام لوگوں کو ہلاک کر دے ایک ساتھ۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ چہروں کو مسخ کر دے، اللہ اس بات پر قادر ہے کہ آسمان سے پتھر برسا دے، یا زمین سے اللہ جو ہے عذاب کی شکلیں پیدا کر دے۔ تو لہٰذا یہ غلط فہمی بھی نہیں ہونا چاہیے، ہمیں کسی بھی حال میں معمون نہیں ہونا چاہیے اس بات سے کہ اللہ سے ہم معمون ہو چکے ہیں، اس کا عذاب نہیں آئے گا یا اس کے عذاب کا کوڑا ہمارے اوپر نہیں آئے گا۔ تو ان آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے مشرکین مکہ کو بھی اور مسلمانوں کو بھی مخاطب کیا، اہل ایمان کو بھی مخاطب کیا کہ اللہ سے تم اس اعتبار سے لاپرواہ مت ہو جاؤ کہ تمہیں لگے کہ آسمان والا ہمارا کچھ نہیں کرے گا، بلکہ اللہ یہ کر سکتا ہے جو آگے آیات کے اندر آ رہا ہے۔ تو فرمایا کیا تم معمول ہوگا اس آسمان والے سے کہ وہ تمہارے چہروں کو ان یخسف بکم الارض، کہ وہ تم کو زمین میں نہیں دھسائے گا، یعنی وہ دھسا سکتا ہے، فاذا ہی تمور، اور یا وہ تمہیں لرزہ، تمہارے اوپر لرزہ کاری نہیں کرے گا، یعنی وہ کر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہوا وعدہ، اس کے لیے رکاوٹ نہیں ہے۔ ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا، یا تم معمون ہو چکے ہو آسمان والے سے اس بات سے کہ وہ تمہارے اوپر دھول بھری آندھی بھیج دے، یعنی وہ بھیج سکتا ہے۔ فستعلمون کیف نذیر، چنانچہ تم جان لو کہ میرا ڈرانا کیسا ہوا۔ یعنی جو پچھلی امتوں کو اللہ کے نبیوں نے ڈرایا ہے، انہوں نے بات نہیں مانی، تو جو عذاب ہوئے ہیں ان عذاب کو سامنے رکھو اور دیکھو، اور اس آئینے کے اندر اپنے آپ کو پرکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ عذاب تمہارے اوپر بھی آ جائیں اور تم بھی جو ہے اس طرح سے نسیم منسیہ ہو جاؤ۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، اور ان سے پہلے، آپ سے پہلے جن لوگوں نے انکار کیا، جھٹلایا، تو دیکھ لیجئے کہ میری پکڑ کیسی ہوئی، یعنی سخت ترین اللہ رب العالمین نے پکڑ فرمائی۔ اولم یروا الی الطیر فوقہم، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ پرندے جو ہیں ان کے اوپر کس طرح سے پروں کو پھیلا کر بھی، پروں کو سمٹ کر بھی چلتے ہیں، اڑتے ہیں اور قائم رہتے ہیں ان کے سامنے۔ یہ طاقت ان کو صرف اللہ نے دی ہے۔ ما یمسکہن الا الرحمن، رحمان نے ہی انہیں ٹھہرا رکھا ہے، انہیں روکے رکھا ہے۔ انہ بکل شیء بصیر، بے شک وہ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔ اب فرمایا اللہ کے رحمان کے علاوہ کون سا ایسا لشکر ہے جو ان کی مدد کر سکتا ہے، یا رحمان کے خلاف کوئی نہیں ہے، اللہ کے خلاف کوئی نہیں ہے جو کسی کی مدد کر سکتا ہے۔ یہ کافر جو ہے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، ہمیں فلاں بچا لیں گے یا فلاں ہمیں نجات دے دیں گے، یا اس طرح کی جو باتیں ہیں یہ سب دھوکے والی باتیں ہیں، شیطان کا دھوکہ ہے، کوئی کسی کو نجات نہیں دے گا۔ اللہ کے مقابل میں کوئی نہیں آ سکتا، اللہ کے مقابلے میں کوئی نہیں آئے گا۔ پھر فرمایا کون ہے جو انہیں رزق دے اگر اللہ ان کا رزق روک لے، اگر اللہ کسی کا رزق روک لے تو اللہ کے علاوہ کوئی رزق دینے والا نہیں ہے۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ بغاوت کے اوپر اور راہ فرار اختیار کر چکے ہیں۔ پھر فرمایا کہ جو سیدھا جا رہا ہے، سیدھے راستے کی طرف جا رہا ہے، منزل کی طرف، وہ تو صحیح پہنچ جائے گا، لیکن جو منہ اوپر کر کے جا رہا ہے یا زمین میں منہ گھسا کر اوندھے منہ جا رہا ہے، اس طرح جانے والا کبھی بھی سیدھے راستے پر نہیں جا سکتا۔ تو جس طریقے سے سیدھے راستے دنیا میں چلنے کے لیے ضروری ہے، اسی طریقے سے آخرت کی کامیابی کے لیے بھی سیدھا راستہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہی ضروری ہے۔ قل هو الذی انشأکم، اب یہاں پر ہے اس آیت کے اندر اللہ نے انسان کے کان بنائے، انسان کی آنکھیں بنائی اور انسان کا دل بنایا۔ قلیلا ما تشکرون، تم میں سے بہت کم لوگ ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے بہت ساری نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے، ان میں خاص طور پہ یہاں پر اس آیت کے اندر اللہ نے کان کا، آنکھ کا اور دل کا ذکر فرمایا، اور کئی موقعوں پر اللہ نے بات بیان فرمایا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں بھی اللہ سوال کرے گا۔ آنکھوں کی خیانت کے بارے میں بھی اللہ پوچھے گا، دل کے بارے میں بھی اللہ پوچھے گا، یہ تمام تر چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں تمہیں جواب بھی دینا ہے۔ اب قلیلا ما تشکرون کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ بہت کم لوگ شکر کرتے ہیں۔ اصل میں یہ ہوتا ہے کئی بار علم تو ہوتا ہے اور عقیدہ بھی ہوتا ہے،
علم بھی ہے ہمیں اللہ کے ذات کے اوپر، اللہ کے ذات کے بارے میں عقیدہ بھی ہے، لیکن کئی بار غفلت طاری ہو جاتی ہے، غفلت کا پردہ پڑ جاتا ہے، اس کی وجہ سے انسان عمل میں تھوڑا سا کمزور ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ان جیسے مسئلوں کے اندر، یعنی شکر کا مسئلہ ہے یا نعمتوں کا کفر نہیں کرنا اس کا مسئلہ ہے، اس میں بھی کئی بار غفلت کا پردہ پڑ جاتا ہے۔ یعنی اللہ کی نعمت آنکھ جو ہے بڑی نعمت ہے، اس کا احساس اسی کو ہوگا جس کے آنکھ میں اللہ نہ کرے کو تکلیف ہو جائے۔ اسی طریقے سے کان بڑی نعمت ہے، دل بڑی نعمت ہے، دماغ بڑی نعمت ہے، ہر چیز اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اگر کسی انسان کو کوئی اللہ نہ کرے ان اعضاء میں سے کسی میں کوئی تکلیف ہو جائے یا ان نعمتوں میں سے کوئی نعمت اس کی چھن جائے، اس کے بعد اگر وہ اللہ کی طرف رجوع کر رہا ہے تو اس کا رجوع کرنا بھی بہت اچھا ہے کہ بھائی اللہ ہی کی طرف رجوع کرا، حالات برے آ گئے لیکن رجوع اس نے اللہ ہی کی طرف کرا، اللہ سے باغی نہیں ہوا، اللہ کا نافرمان نہیں ہوا، بلکہ اللہ ہی کی طرف رجوع کرا۔ لیکن اصل رجوع اس وقت ہے جب یہ نعمتیں موجود ہوں، ورنہ کئی بار یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے انسان کو رہنے کے لیے ایک مکان دیا ہے، اچھا بھلا مکان ہے، انسان رہ رہا ہے، لیکن ناشکری اس کے مزاج کے اندر پیدا ہو گئی، یہ مکان میرے لیے بہت چھوٹا ہے۔ اگر چھوٹا ہے تو اس کو بڑا بنانے کی فکر کرے، حلال طیب چیز سے اس کو بڑے سے بڑا بنا لے، لیکن ناشکری کرنا اور دوسروں کو دیکھ کر کفران نعمت کرنا، یعنی میرے پاس تو ایک کمرے کا مکان ہے، فلاں کے پاس 4 کمرے کا مکان ہے، جب یہ طریقہ آ جاتا ہے تو پھر انسان نعمت کی ناقدری کرتا ہے۔ اور یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو گر کی بات بتا دی، جو اصول بتا دیا، اتنا زبردست اصول ہے، اتنا زبردست اصول ہے کہ اگر انسان اس کو زندگی میں اپنا لے کبھی ناشکری کا مزاج ہی پیدا نہ ہو۔ وہ اصول یہ ہے کہ دین کے معاملے میں اپنے سے اونچے کو دیکھو، یعنی اگر میں 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہوں تو میرا بھائی 6 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے، تہجد بھی وہ پڑھ رہا ہے، اگر میں 6 وقت کی نماز پڑھ رہا ہوں وہ اشراق و چاشت بھی پڑھ رہا ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ دین کے معاملے میں جو اپنے سے اونچے کو دیکھو گے تو تمہیں بھی نعمت اس میں عمل کرنے کے اندر تمہیں شوق پیدا ہوگا، جذبہ پیدا ہوگا، تم بھی آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے۔ اور دنیاوی معاملات کے اندر اپنے سے نیچے کو دیکھو، اگر دنیاوی معاملات میں اگر اونچے کو دیکھ لیا ہے تو پھر انسان کبھی سکون سے نہیں رہ سکتا، کیونکہ دنیا کا کوئی پار نہیں ہے۔ انسان نے کسی سے کمپٹیشن کری، اس کے جیسی گاڑی مجھے لینا ہے، اگر اس نے گاڑی بڑی مشکلوں سے، اس کے لیے تو گاڑی بائیں ہاتھ کا کھیلتی، 1 لاکھ روپے گاڑی تھی مثلا، سائڈ میں اس کے پڑے ہوئے تھے 1 لاکھ روپے، 1 لاکھ روپے لگائے گاڑی لے کے آ گیا۔ اب یہ انسان ہرس کر رہا ہے کہ مجھے بھی ایسی گاڑی لینا ہے۔ اب ہرس کے اندر اس نے یہ کرا، اس کی اتنی اوقات یا اتنی حیثیت یا اتنا مال اس کے پاس نہیں تھا، اس نے 1 لاکھ روپے اکٹھے کرے، جمع کرے، جوڑ توڑ کرا، ادھار کرا، سب کر کے 1 لاکھ روپے گاڑی لے لی، بڑا خوش کرا میں نے برابری کر لی۔ اب وہ 1 لاکھ روپے جس کے سائڈ میں پڑے ہوئے تھے وہ کل کو 5 لاکھ کی گاڑی لے کے آ گیا۔ اب جب وہ 5 لاکھ کی گاڑی لے کے آ گیا پھر اس کے اندر ہرس پیدا ہو کہ میں بھی 5 لاکھ کی گاڑی لوں، تو اگر 5 لاکھ کا کمپٹیشن کر لے گا وہ 10 لاکھ کے لیے آئے گا۔ تو اس کا کوئی حد نہیں ہے، کوئی اینڈ نہیں ہے اس کا، دنیاوی چیزوں کے اندر کوئی بھی اینڈ نہیں ہے۔ بڑے بڑے مالدار پڑے ہیں، ایک انسان کے لیے 1 روپیہ لگانا بہت مشکل ہے اور ایک انسان کے لیے 1 روپیہ سائڈ کی جیب میں پڑا ہوا ہے۔ تو لہذا دنیاوی معاملات کے اندر اکثر موقعوں پر ناشکری تبھی پیدا ہوتی ہے جب انسان کسی دوسرے کو دیکھ کے ہرستا ہے کہ یہ چیز اس کے پاس ہے، ایسا گھر کا ڈیکوریشن اس نے کرایا ہے، اب میں جب میرا گھر بناؤں گا تو میں بھی ایسا ڈیکوریشن کراؤں گا۔ بڑی مشکلوں سے بیچارے نے گھر بنایا، 4 دیواری کھڑی کری، کچھ پیسے اس کے پاس کم پڑ رہے تھے گھر کے بنانے کے اندر، بولے نہیں 50,000 روپے کم پڑ رہے ہیں، لیکن جو ڈیکوریشن جو کمپلیٹ 2 لاکھ روپے کا ہو رہا ہے تو 50,000 ادھار نہیں لوں گا، میں 2 لاکھ روپے ادھار لے لیتا ہوں، 50 تو لینا ہی ہے، 2 لاکھ لے، حالانکہ 1.5 لاکھ جو ادھار لے رہا ہے نا یہ فضول خرچی کے اندر ہے، یا اس کی ہرس کے اندر 1.5 لاکھ روپے لے رہا ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے، یہ صرف کمپٹیشن میں لے رہا ہے کہ اس کے جیسے 1.5 لاکھ روپے کا فرنیچر یا ڈیکوریشن مجھے کرنا ہے۔ اب اس نے اس کے جیسے کرنے کے چکر میں بلا وجہ کا قرض لیا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام مشہور و معروف حدیث ہے، قرض جو ہے راتوں کا چین سکون اڑا دیتا ہے اور دن میں ذلت کا سامان ہے۔ یعنی اگر قرض انسان ادا نہیں کر رہا ہے تو جس سے لیا ہے وہ انسان کو ذلیل کرے گا، دن میں 10 لوگوں کے سامنے بات کرے گا یا کچھ بھی اس کو منہ اٹھا کر بول دے گا، اور راتوں کو انسان کی چین اور سکون اڑ جائے گا، تو بلا وجہ انسان نے قرض لیا۔ تو یہ نعمتوں کی ناشکری عام طور پر اسی وقت ہوتی ہے کہ جب انسان اپنے سے اونچے کو دنیاوی معاملات میں دیکھنے لگے۔ اس لیے اللہ کے نبی کا بہت مشہور و معروف اصول آپ نے بیان فرمایا کہ دنیاوی معاملات کے اندر اپنے سے نیچے کو دیکھو۔ اور جو مشہور واقعہ ہے بزرگ کا، یعنی وہ اس طرح کہ جب کبھی ایسی بات آئے یا شیطان اس طرح کے سامنے چیز لے کر آئے تو وہ واقعہ تازہ کر لیں، اس سے استحضار ہو جائے تاکہ انسان عمل کے اوپر آ جائے۔ وہ واقعہ بہت مشہور معروف ہے کہ ایک بزرگ جا رہے تھے، ان کے پاؤں میں چپل یا جوتے نہیں تھے، تو ان کو ایک شکوہ ہوا ذرا سا اللہ سے کہ اللہ میرے پاؤں میں جوتے یا چپل نہیں ہے، ہلکا سا شکوہ ہوا۔ تھوڑی دور آگے جا کے دیکھا تو ایک صاحب ملے جن کے پاؤں ہی نہیں تھے،
تو فوراً سجدہ شکر ادا کرا کہ اللہ میرے تو صرف جوتے نہیں ہیں، آج نہیں تو کل آ جائیں گے، لیکن اس کے پاس تو پاؤں ہی نہیں ہے. اگر سونے چاندی کے بھی کوئی جوتے اس کو دے دیا گھر تو یہ پہن نہیں سکتا، کیونکہ اس کے پاس تو پاؤں ہی نہیں ہے. فوراً سجدہ شکر ادا کرا. تو یہ ہمارا طریقہ ہونا چاہیے کہ شیطان جب اس طرف لے کر جائے تو فوراً اپنے نفس کو پکڑ کر لے کر آئے، کیونکہ جب تک نفس پہ سختی نہیں کری جائے گی یہ مانتا نہیں ہے. اسی لیے صوفیاء اکرام خاص طور پر سختیوں والے معاملات جو کراتے ہیں اپنے مریدین سے یا اپنے اصلاحی لوگ جو لوگ ان سے جڑے ہوئے ہیں، کہ نفس جو سخت ہو چکا ہے، یہ جو موٹا ہو چکا ہے، یہ باغی ہو چکا ہے، کسی طرح سے اس کو لگام لگائی جائے. اور نفس پہ لگام لگ جائے گی تو اللہ رب العالمین کی ذات سے امید ہے کہ بڑے کئی سارے مسائل آسان ہوتے چلے جائیں گے. تو فرمایا کہ اللہ وہ جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے. قلیلا ما تشکرون، تم بہت کم ہو جو شکر ادا کرتے ہو. قل هو الذی ذرأکم فی الارض، فرمایا اللہ وہ ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے. پوری دنیا کے اندر اللہ نے پھیلا تو دیا ہے، کوئی کہاں کوئی کہاں کوئی کہاں، لیکن سب کو ایک ساتھ جمع اللہ ہی کے سامنے ہونا ہے. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ اگر سچا ہے تو یہ کب ہوگا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، میں تو صرف ڈرانے والا ہوں، کھلم کھلا ڈرانا میرا کام ہے. پھر جب عذاب آ جائے گا تو اس کیفیت کو بیان کیا. فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِیئَتْ وُجُوهُ الَّذِینَ كَفَرُوا وَقِیلَ هَٰذَا الَّذِی کُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ، یعنی ان کے چہرے بگڑ جائیں گے. جب اللہ کے عذاب کو دیکھ کر ان کے چہرے بگڑ جائیں گے، چہرے اتر جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے بہت زیادہ. اس کیفیت کو اللہ نے ذکر کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ دیکھو کہ عذاب ان کے سامنے آ چکا ہے تو ان کے چہروں کی حالت بدل جائے گی اور ان سے کہا جائے گا یہی ہے وہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. قل ارأیتم ان اہلکنی اللہ، پھر فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر اللہ مجھے یا میرے ساتھ والوں کو ختم کر دے یا ہمارے پہ رحم کرے. یعنی یہ نہیں ہے کہ کوئی انسان کسی دوسرے کی وجہ سے کوئی ترقی پر پہنچ جائے گا یا کوئی انسان کسی دوسرے کی وجہ سے ذلیل ہو جائے گا. لا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. تو فرمایا کہ اگر ہمارے ساتھ جو معاملہ ہو تم یہ بتاؤ ہمارے ساتھ چاہے جو معاملہ ہو، اگر ہمارے اللہ حالانکہ تمثیل ہے، مثال دی گئی ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے بھی اور ان کے ایمان والے صحابہ اور ساتھیوں کے تعلق سے بھی بطور مثال کہ اللہ ہمارے ساتھ جو معاملہ کرے، لیکن تم یہ بتاؤ کہ تمہیں اللہ کے عذاب سے کون بچا لے گا. کافروں کو اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہے. قل هو الرحمن آمنا به وعلیہ توکلنا، فرمایا اللہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجیے وہ رحمان ہے جس کے اوپر ہم ایمان لے کر آئے اور ہم نے اسی پر بھروسہ کیا. یہ اصل ہماری زندگی کے لیے سبق اور پیغام ہے کہ ہمارے ہر وقت، ہر لمحہ اور ہر حال کے اندر ہمارے سامنے یہ چیز ہو کہ اللہ کا دین مقدم ہو، اللہ کا دین آگے ہو، اللہ کا دین غالب ہو اور اللہ کے دین کا نظام ہو. یہ چیز ہمارے سامنے ہر وقت ہونا چاہیے، چاہے چھوٹے سے لیول پر ہو یا پوری دنیا کے عمومی مسئلے کے اندر ہو، کہ نہیں اللہ کا دین، اللہ کا دین، اللہ کا دین غالب ہو اور وہ نافذ ہو. اور وہ ہر طرح سے جس طرح سے اللہ رب العالمین نے اس کے احکامات اتارے ہیں، اس میں کرنے کے کام بتائے ہیں، نہیں کرنے کے کام بتائے ہیں، ان تمام کی تفصیل ہمارے سامنے ہو اور اس کے لیے انسان کوشش کرے اور فکر کرے. تو کہا کہ ہم وہ ہیں، ہم اس اللہ پر ایمان لائے ہیں، رحمان ہے جو اس پر ایمان لائے ہیں اور ہم نے اسی پر بھروسہ کیا ہے. یہ ایمان والے کا پروٹوکال ہے اور سب سے بڑی خاصیت ہے کہ انسان اور دنیا کا سب سے بڑا سچ یہی ہے کہ اللہ ایک ہے. یہ دنیا کا سب سے بڑا سچ ہے کہ اللہ کی توحید، دنیا کا سب سے بڑا سچ ہے کہ اللہ ایک ہے. پوری دنیا کے اندر اس کا نظام چل رہا ہے، کہ دنیا کا سب سے بڑا سچ ہے اور اللہ کا کوئی شریک ہے یا اتنے بڑے نظام کو کوئی چلانے والا ہے یا اللہ نعوذ باللہ دو ہیں یا تین ہے یا کروڑوں میں ہے، یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے. شرک دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے اور توحید دنیا کا سب سے بڑا سچ ہے. تو الحمدللہ اگر ایمان والا اس پر یقین رکھتا ہے تو اس کے تقاضوں کو بھی وہ پورا کرے. فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، تو تم جان لو گے کہ کون کھلی ہوئی گمراہی میں تھا. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھئے کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر اللہ تمہارے پانی کو نیچے اتار دے، یعنی زمین کے اندر اگر پانی چلے جائے تو انسان چاہے کتنی کوششیں کر لے. کئی بار ہوتا ہے کہ انسان جو بورنگ کرتا ہے
کئی فٹ تک چلے جاتا ہے لیکن دھول اڑتی رہتی ہے, پانی نہیں نکلتا ہے. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑے سے پانی نکل جاتا ہے. کئی بار تو یہ ہوتا ہے, عام طور پہ یہ تو خیر چلیے حالات کے اعتبار سے ہوتا ہے, زمین کی سختی نرمی کی وجہ سے ہوتا ہے. کئی بار یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک گھر کے اندر بورنگ ہوا ہے, بہت آسانی کے ساتھ پانی نکل گیا, بالکل متصل لگا ہوا پلاٹ ہے, ساری چیزیں سیم ہیں, اور وہاں پر اگر بورنگ ہو رہا ہے تو پانی نہیں نکلتا, دھول کئی فٹ پر دھول اڑتی رہتی ہے, پانی نہیں نکلتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی یہ بات کہ اللہ کے علاوہ کوئی پانی کو لے کر نہیں آ سکتا. قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر وہ تمہارے پانی کو نیچے اتار دے تو کون ہے جو تمہارے لیے صاف اور شفاف پانی لے کر آ جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم اغفر وارحم وانت خير الراحمين. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. جزا الله عنا محمدا ما هو أهله صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.